شہزادہ داؤد، مقصود قادر شاہ اور دنیا بھر کے بحری ماہرین، یہ تینوں مختلف اکائیاں ہیں۔ یہ تینوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن سورۃ نور کی 40ویں آیت نے ان سب کو ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ ٹائٹینک ابدوز 18 جون کو کینیڈا کے علاقے نیو فنڈ لینڈ سے 400 میل دور ڈوب گئی، لیکن یہ ڈوبتے ڈوبتے قرآن مجید کا ایک اور راز کھول گئی۔ اس نے دنیا کو حقانیت کی ایک اور مثال دی۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین حسین داؤد کے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کھرب پتی ہیں اور یہ 100 سال سے کاروبار کر رہے ہیں۔ شہزادہ داؤد ان کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ حسین داؤد کے 4 بچے ہیں۔ صبرینہ شہزادہ اعظمی اور سمد شہزادہ داؤد کی عمر 48 سال تھی۔ ان کی بیگم کرسٹن برطانوی ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں، بیٹا سلیمان اور بیٹی علینا۔ یہ لوگ برطانیہ میں رہتے ہیں۔ حسین داؤد نے 2021 میں شہزادہ کو انگروگ کا نائب بنا دیا۔ شہزادہ غیر معمولی انسان تھے۔ انہیں فوٹوگرافی اور جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ یہ نیچر لور بھی تھے اور فلاح و بہبود کے لیے بے تحاشا کام بھی کرتے تھے۔ یہ اپنے 19 سالہ بیٹے سلیمان کے ساتھ 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے آبدوز کے ذریعے سمندر میں اترے اور پھر باہر نہ آ سکے۔ یہ آبدوز اوشن گیٹ کمپنی کی ملکیت تھی اور اس کا CEO بھی ان کے ساتھ تھا۔ آبدوز میں 5 لوگوں کی گنجائش تھی اور اس میں 5 لوگ ہی تھے، 3 مسافر اور 2 عملے کے لوگ۔ صاحبزادہ سلیمان اور برطانوی ارب پتی ہمیشن ہارڈنگ آبدوز کو پال ہنری چلا رہا تھا، جبکہ CEO اسٹاکن رش بھی ان کے ساتھ تھا۔ اوشن گیٹ 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کرا رہی تھی۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے پہلے سفر کے دوران ہی نیو فنڈ لینڈ سے 400 ناٹیکل میل برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ 3500 میٹر گہرائی میں ڈوب گیا۔ جہاز پر 2000 مسافر سوار تھے، ان میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے اور ٹائٹینک کے ملبہ 1988 میں دریافت ہوا۔ اوشن گیٹ نے 2021 سے دنیا بھر کے امرا کو اس کی سیر کرانی شروع کر دی۔ یہ سیر 10,500 کلوگرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز میں کرائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائیو سسٹم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فیکس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ شہزادہ داؤد اور سلیمان 18 جون کو بحری جہاز کے ذریعے ٹائٹینک میں سوار ہوئے اور آبدوز پانی میں اتر گئی۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد آبدوز کا کنٹرول روم سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ امریکی بحریہ نے عین اس وقت اپنے لانگ رینج سونار سسٹم کے ذریعے پانی میں دھماکے کی آواز سنی تھی۔ امریکہ نے یہ سسٹم 1950 میں بحریہ اوقیانوس سے رومی آبدوز سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ آج تک کی تحقیقات کے مطابق آبدوز پونے 2 گھنٹے کے بعد دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ یہ وزن 3000 میٹر کی گہرائی میں ہے۔ آبدوز کی دم اور لینڈنگ فریم ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ کے فاصلے سے ملا، تاہم لاشیں غائب تھیں اور یہ لاشیں سر دسترس کسی ٹیکنالوجی کی مدد سے دریافت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمیں اس کے لیے مقصود قادر شاہ کی کہانی سننا ہوگی۔ مقصود قادر شاہ پنجاب سول سروس کے ملازم تھے۔ ان کی بیگم گائناکولوجسٹ ہیں۔ بیگم صاحبہ ملازمت کے سلسلے میں بحرین گئیں اور یہ بہت جلد شاہی خاندان کی ڈاکٹر بن گئیں۔ 2012 میں مقصود قادر شاہ کا ٹرانسفر بحرین ایمبیسی میں ہو گیا۔ یہ وہاں کام کرتے رہے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے کر بحرین میں کاروبار شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ رائل ڈاکٹر ہیں اور مقصود قادر بزنس مین۔ اب ان کا شہزادہ داد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے بحری ماہرین کی طرف جانا ہوگا۔ ٹائٹینک میں ملبیٹ سوار تھے، چنانچہ پوری دنیا کے میڈیا نے یہ خبر اٹھا لی۔ دنیا جہاں کے بحری ماہرین بھی سامنے آئے
اور دنیا کو پہلی مرتبہ پتہ چلا سمندر میں تہ در تہ بحرین ہوتی ہیں۔ ایک بحر کے بعد دوسری بحر اور دوسری کے بعد تیسری بحر آتی ہے، اور یہ بحرین سمندر میں سناٹا اور اندھیرا کرتی چلی جاتی ہیں۔ باقاعدہ وزن بھی ہوتا ہے۔ سمندر کے بلائی پانی کا وزن 6.6 کلو گرام فی مربع انچ ہوتا ہے۔ ہر 10 میٹر بعد بحر بدلتی ہوتی ہے اور پانی کا وزن دگنا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 3000 میٹر گہرائی میں جا کر پانی کا وزن 300 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سمندر میں 2 گھنٹے گہرائی میں سفر کے بعد پانی میں اندھیرے کے ایسے گہرے بادل چھا جاتے ہیں جنہیں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا؟ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹوٹل نہیں کر سکتا۔ اس گہرائی میں دبا اور اندھیرے کے ساتھ سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ پچ ڈارکنس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام GPS سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ وزن کہتے ہیں، اور ٹائٹینک آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز آنے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورۃ نور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ وزن اور پچ ڈارکنس کے بارے میں بتایا ہے۔ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اور اگر کوئی اپنا ہاتھ نکال لے تو وہ اس کو بھی نہ دیکھ پائے۔ آپ یہ آیت دوبارہ سنیں اور اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے ثانیے پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں؟ یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کو شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں، یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دی جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنس میں گم ہوئی اور تباہ ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا۔ مقصود قادر نے بحرین سے یہ آیت بھجوائی تھی۔ اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دے دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ نے شاید دنیا کو اپنی آیات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبایا تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس ثانیے کے ذریعے عالم دین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے، تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کرنے کے ذریعے ثابت کیا جا سکے